अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है मक्की और मदनी सूरतें। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप उलूम कुरान के बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल है उसके अंदर, लेकिन मैं जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हम अब कुरान पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हर एक को ये चीज़ एटलीस्ट थोड़ी बहुत मालूम होनी चाहिए कि इस कलाम के अंदर क्या चीज़ है, और जो भी मैं टॉपिक बता रही हूँ ये बेनिफिशियल है जब हम तफसीर करेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये क्यों बता रही हैं, मक्की और मदनी सूरतों का क्या फ़ायदा है? तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, इंशाल्लाह मैं आगे बताऊँगी क्या फ़ायदा है। सबसे पहले याद रखें कि कुरान जो है वो एक दिन में नाजिल नहीं हुआ, बल्कि 23 साल के अरसे में, 23 साल के पीरियड में पूरा कुरान थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ है। कभी एक आयत नाजिल हो रही है, कभी पूरी सूरा भी नाजिल हो रही, तो थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ है। नबी बनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक तो मक्का में रहे, यानी ये 23 साल का जो पीरियड है उसमें बता रही हूँ कि 13 साल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे, और उसके बाद का जो पीरियड था वो हिजरत करके जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए तो वहाँ मदीना में वो 10 साल तक रहे। उसके बाद मदीना में ही उनका इंतकाल हो गया। कुरान जो है मक्का और मदीना दोनों मकामात पर नाजिल हुआ है, इसीलिए जो सूरतों को मक्की और मदनी सूरतों में जो हमने तकसीम किया इसी वजह से कि मक्की सूरत क्या है और मदनी सूरत क्या है। पहले ये समझे, मक्की सूरत हो या मक्की आयत हो, उसका मतलब क्या है? ऐसी सूरत या ऐसी आयत जो हिजरत से पहले नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की ना, माइग्रेट हुए थे ना मक्का से मदीना, तो माइग्रेशन के पहले यानी मदीना जाने से पहले जितनी भी सूरतें नाजिल हुई या जितनी भी आयतें नाजिल हुई उसको कहते हैं मक्की सूरत या मक्की आयत। ख्वाह वो मक्का में नाजिल हुई या कहीं और जगह नाजिल हुई हो, क्योंकि आप सल्लम जंगों पे भी जाते थे और कहीं और भी जाते थे, तो वहाँ पर भी अगर नाजिल होती है, मक्की दौर में जब नाजिल होती है, तो उसको हम कहेंगे मक्की सूरत। भले ही वो मक्का में नहीं नाजिल हुई, लेकिन मक्का में जब थे 13 साल, उस वक्त अगर कोई सूरत या आयत नाजिल होती है तो उसको कहते हैं मक्की सूरत या मक्की आयत। अब मदनी सूरत क्या है या मदनी आयत जो कभी कहते हैं, वो क्या है? ऐसी सूरत या ऐसी आयत जो हिजरत के बाद नाजिल हुई। आप सल्लम माइग्रेट होने के बाद, मदीना आने के बाद जितनी भी सूरतें या जितनी भी आयतें नाजिल हुई उसको कहते हैं मदनी सूरत या मदनी आयत, ख्वाह वो मदीना में नाजिल हुई या किसी और जगह। अब देखें, कुछ सूरत ऐसी भी आपको नज़र आएगी कि मदीना में आने के बाद फिर वो मक्का में गए और मक्का में वो सूरत नाजिल हो गई, तो हालांकि थे मक्का में, लेकिन उसको हम कहेंगे ये मदनी सूरत है। क्यों? क्योंकि ये हिजरत के बाद नाजिल हुई है। ये जो तकसीम की गई है ना मक्की और मदनी, ये मकामी नहीं है, मकाम के हिसाब से नहीं है कि मक्का की प्लेस पे नाजिल हुई या मदीना प्लेस पे, इस तरह नहीं, बल्कि ज़मानी यानी ज़मानी नुज़ूल के लिहाज से किस ज़माने में, हिजरत से पहले हिजरत के बाद हुई, इस ज़माने को देखा जाएगा, मकाम को नहीं देखा जाएगा, प्लेस को नहीं देखा जाएगा। कुछ सूरतें ऐसी हैं जो पूरी सूरत मक्की है, पूरी के पूरी सूरत मक्का में ही नाजिल हुई, जैसे सूरह अल-फातिहा है, फिर सूरह अल-मुदस्सिर है, ये पूरी की पूरी सूरत मक्का में नाजिल हुई। ऐसे और भी सूरतें हैं। कुछ सूरतें आपको ऐसी नज़र आएगी कि पूरी की पूरी सूरत मदनी है, जैसे सूरह आले इमरान जो है वो पूरी की पूरी मदनी सूरत है, मदीना में नाजिल हुई। बाज़ सूरतें ऐसी हैं जिसमें कुछ आयत हिजरत से पहले नाजिल हुई और कुछ आयत हिजरत के बाद नाजिल हुई। तो अब ईद को किस तरह नाम दिया जाए, मक्की बोला जाए या मदनी बोला जाए? तो इसके लिए उलमा ने ये किया है कि जैसे कुछ सूरा है जिसमें ज़्यादातर हिस्सा मदनी दौर में था और चंद आयत जो है वो मक्की दौर की हैं। जैसे सूरह अल हज है, उसमें सिर्फ 4 आयत ऐसी हैं जो मक्का के दौर में नाजिल हुई,
یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، باقی کی ساری آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ مدنی دور میں زیادہ تر حصہ نازل ہوا، اس لیے سورہ الحج کو مدنی صورت میں رکھا گیا، کیونکہ زیادہ تر حصہ ہجرت کے بعد نازل ہوا۔ اسی طرح کچھ صورتیں ایسی نظر آتی ہیں جس میں زیادہ تر حصہ یعنی زیادہ تر آیات جو ہیں وہ مکی دور میں نازل ہوئی، اور چند آیات جو ہیں وہ مدنی دور میں نازل ہوئی۔ جیسے سورہ الاعراف ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر حصہ مکن دور میں نازل ہوا، ہجرت سے پہلے نازل ہوا، اور کچھ آیتیں مدنی دور میں نازل ہوئی۔ اس لیے سورہ الاعراف کو مکی صورت میں رکھا گیا، کیونکہ اس کا زیادہ تر حصہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا۔ ایسے بھی کچھ آپ کو صورتیں نظر آئیں گی۔ تو مکہ اور مدینہ کے حالات الگ الگ تھے، یاد رکھیں مکہ کی سچویشن اور مدینہ کی سچویشن بالکل الگ تھی۔ اسلام کی دعوت مکہ میں شروع ہوئی، یہ تو سب جانتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق کہاں نازل ہوئی تھی؟ سب سے پہلی جو 5 آیتیں تھیں وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور اسلام کی دعوت مدینہ میں مکمل ہو گئی۔ مکہ سے شروع ہوا، مدینہ میں مکمل ہو گیا۔ تو مکہ اور مدینہ کے لوگ بھی مختلف تھے۔ مکہ میں قرآن کے مخاطب جو تھے مشرکین تھے، پالیتھیسٹ تھے، شرک کرنے والے تھے، جبکہ مدینہ میں کون کون لوگ تھے؟ یہود بھی تھے، جوز لوگ، عیسائی بھی تھے، کرسچن جو تھے، اور منافقین بھی تھے۔ دیکھیں منافقین جو ہے نا وہ مدینہ میں تھے، مکہ میں ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہاں، مکہ میں ویسے بھی ڈر ڈر کے اسلام لائے ہوئے تھے، تو وہاں پر منافق ہو ہی نہیں سکتے۔ منافق جو تھے وہ مدینہ میں تھے، مکہ میں نہیں تھے۔ اسی لیے مکی اور مدنی صورتوں کے بیان کا انداز جو ہے اور جو مضامین جو ٹاپکس ہیں اس میں بھی فرق نظر آئے گا۔ مکی اور مدنی صورتوں کی پہچان صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال یا غور کر کے اجتہاد اور قیاس سے بھی ان کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ہم یہاں پر تھے اور یہ صورت نازل ہوئی، تو وہ اقوال دیکھے جائیں گے، ان کے قول دیکھے جائیں گے، ان کی باتیں دیکھی جائے گی کہ انہوں نے جو بتائے وہ سب سے آتھینٹک بات ہوگی ہمیں، کہ یہ کہاں نازل ہوئی۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بہت سارے اقوال اس میں ملتے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ سورہ یہاں پر نازل ہوئی، یہ آیت یہاں پر نازل ہوئی۔ تو یہ جو اقوال ہے وہ سب سے ٹاپ آتھینٹک ہوں گے ہمارے لیے، کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس سے پتہ کریں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اجتہاد سے، اب اجتہاد کیسے کیے جائے گا وہ آگے ہم دیکھیں گے۔ اور تیسری چیز ہے قیاس کر کے، اس میں جو فرق ہے وہ معلوم کر کے مکی اور مدنی صورتوں کی پہچان ہوگی کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے۔ وہ کون سے فرق ہیں؟ اگر آپ کو یہ پتہ چلے تو آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ مکی صورتوں کی جو خصوصیات اور پہچان دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ مکی صورتوں میں سجد تلاوت ہوگا، جو سجد تلاوت آیا ہوا ہے نا وہ سارے مکی صورتوں میں ہیں سوائے سورہ حج کے۔ سورہ حج کے سوا جتنے بھی سجدے والی سورہ آئی ہوئی ہیں وہ مکی صورتوں میں آتی ہے۔ سیکنڈ تھنگ، لفظ کلا جہاں پر آیا ہوا ہے وہ بھی مکی صورتوں میں آئے گا، کلا۔ اور تیسری چیز یا ایھا الناس عام طور پر آیا ہوا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، کیونکہ وہاں پر لوگوں کے لیے خطاب کیا گیا ہے مکی صورتوں میں۔ پھر چوتھی چیز حروف مقطعات جو ہیں، الف لام میم ہا میم جو بھی آتا ہے، قاف یاسین، سوائے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کے۔ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ جو ہے اس میں حروف مقطعات آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ مدنی صورت ہے، مکی صورت نہیں ہے۔ ایکسیپشن دیکھیں، ہمیشہ ہر چیز میں ایکسیپشن آپ کو ملے گی، کوئی بھی آپ لے لیں، تجوید لے لیں، گرامر لے لیں، کچھ بھی لے لیں، کچھ نہ کچھ ایکسیپشن آپ کو ملے گی۔ تو یہاں پر دیکھیں حروف مقطعات جہاں پر بھی آئے وہ آپ سمجھے کہ یہ مکی صورت ہے، لیکن سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ جو ہے وہ مدنی صورت ہے۔ پھر پانچویں چیز، پہلے قوموں اور پہلے پیغمبروں کے واقعات عام طور پر آئے ہوئے، جیسے قوم عاد وغیرہ، یہ جو قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم، تو ان قوموں کے بارے میں
اور ان کے پیغمبروں کے بارے میں آیا ہوا ہے، عام طور پر اس میں بتایا ہوا ہے۔ اور چھٹی چیز قسم دی ہوئی ہے، جیسے والعصر والفجر، تو یہ جو قسم سے شروع ہو رہی ہے سورہ، وہ بھی مکی سورہ ہے۔ ساتویں چیز جو مکی صورتوں میں ہے وہ مختصر صورتیں ہیں، عام طور پر شارٹ سورہ، جیسے سورہ العصر دیکھیں شارٹ سورہ ہے، تو شارٹ سورہ جو ہے وہ مکی صورتوں میں آتی ہے اکثر۔ پھر آٹھویں چیز عقیدے کی اصلاح پر زیادہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت کیا تھا، مسلمان کم تھے اور پولیتھیسٹ جو تھے، مشرکین جو تھے، ان کی اصلاح کے لیے عقیدے کا مسئلہ چھیڑا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز سکھانی چاہیے وہ عقیدے کی چیز ہے، اور سب سے بہترین عقیدے کی بک قرآن ہی ہے، اوکے، اس کے بعد سارے عقیدے کی اصلاح پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ پھر 90ویں چیز جو آئی ہوئی ہے مکی صورتوں میں وہ آدم اور حوا علیہ السلام کا قصہ جو ہے، سوائے سورہ البقرہ کے باقی جتنے جگہ آپ کو دکھے گا کہ آدم علیہ السلام کا اور حوا علیہ السلام کا جو قصہ بیان ہوا ہے وہ بھی مکی صورتوں میں ہے، اور ایکسیپشن آپ دیکھیں سورہ البقرہ ہیں۔ پھر 10ویں جو چیز ہے وہ ہے اسلوب، بہت زیادہ امپورٹنٹ اسلوب، جو اسٹائل ہے نا اس کا، مکی صورتوں میں جو اسلوب ہے، اسٹائل جو ہے پر شکوہ شکایت والا، اس میں ہم آہنگی یعنی کہ ہارمنی ہے، اس میں بیوٹیفلی خوبصورتی، یعنی بہت زیادہ بولتے ہیں نا پوئٹری فارم میں، اس طرح سے ملے گا، اور بہت زوردار اس میں بات کی گئی ہے، بہت زوردار۔ جیسے مدنی صورتوں میں دیکھیں گے کہ وہ سادگی ہے اس کے اندر، کیونکہ احکام زیادہ ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں زوردار ہے، ہارمنی ہے، پوئٹری فارم بھی آپ دیکھیں گے بہت ہی زیادہ خوبصورتی سے ہیں، رائمنگ جو بولتے ہیں نا رائمز کے ساتھ، اس میں ایلوکوینسی بھی زیادہ آئے گی، تو یہ جو اسلوب ہے آپ دیکھیں مکی صورتوں میں زیادہ نظر آئے گا۔ اب جو مدنی صورتوں کو آپ کیسے معلوم کریں گے کہ یہ مدنی صورت ہے یا نہیں، تو اس کی خصوصیات جو ہے اور پہچان جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ صورتیں اور آیتیں جو ہیں وہ عام طور پر کیا ہے، طویل ہے، لمبی ہے، بہت بڑی بڑی ہیں، جیسے سورہ البقرہ آپ دیکھیں کتنی بڑی سورہ ہے نا، 2.5 پاروں پر تقریباً آتی ہے، تو صورتیں اور آیتیں بھی بہت زیادہ طویل ہیں، عام طور پر بہت لمبی لمبی صورتیں اور آیتیں بھی لمبی لمبی ہیں اس کے اندر۔ اور عبادات جو ہے، عبادات اور معاملات جیسے فقہ وغیرہ کے جو احکامات ہیں وہ اس کے اندر بیان ہوں گے مدنی صورتوں میں، جیسے روزے کا، حج کا، قربانی کا جو بیان ہے وہ مدنی صورتوں میں آئے گا۔ پھر جہاد کا حکم وہ بھی مدنی صورتوں میں آئے گا۔ چوتھی چیز اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کو مخاطب کیا گیا، یا اہل الکتاب، اہل کتاب یعنی کتاب والے کون ہیں، جن کو اللہ نے کتاب دی تھی وہ کون تھے، جوز اینڈ کرسچن، جو یہود اینڈ نصارہ جو تھے، تو ان کو مخاطب کیا گیا ہے کیونکہ وہ مدینہ میں تھے، مکہ میں نہیں ملے۔ تو پھر اس کے بعد 5ویں چیز منافقین کا ذکر، کیونکہ منافقین کہاں تھے، مدینہ میں تھے، اسلام لائے تھے، بس دیکھیں کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، غنیمتیں مل رہی ہیں، بہت زیادہ ان کو اسپوائلس مل رہے ہیں، تو اس لیے بھی فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ لوگ مسلمان بنے ہوئے تھے۔ پھر انداز بیان، اسلوب، اسٹائل مدنی صورتوں کا نرم ہے، اس طرح نہیں، زوردار نہیں ہے مکی صورتوں کی طرح، بلکہ نرم اسٹائل ہے، آسان ہے، سادے طریقے سے، کیونکہ احکام زیادہ آئے ہوئے ہیں، مسلمان ہو گیا آپ چلیں احکام جو دیے جا رہے ہیں اس پہ عمل کریں۔ پھر 7ویں چیز جو ہے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا ہے، اے ایمان والو، کیونکہ ایمان بہت سارے لوگوں نے لایا ہوا تھا، تو یا ایھا الذین آمنوا یہ آپ کو مدنی صورتوں میں نظر آئے گا۔ 8ویں چیز جو ہے وہ اعمال کی اصلاح اور ان کے بارے میں احکامات پر زور دیا گیا ہے، یعنی عمل تمہارے جو ہے غلط اعمال جو کر رہے اس کی اصلاح کی گئی ہے، اور ان کے بارے میں جو احکامات ہے اس پر زور دیا گیا ہے، جیسے سود نہ لو، اس کے برعکس زکوٰۃ لینے اور دینے پر ابھارا گیا ہے۔ اسی طرح ظلم نہ کرو، اس کے برعکس عدل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ زنا نہ کرو، اس کے برعکس شادی کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ اس طرح کی آیتیں آپ کو مدنی صورتوں میں ملے گی۔
अगर ऐसे अहकाम शुरुआत में ही मक्की दौर में दिए जाते तो क्या होता? ये एक तरीका होता है तरबियत करने का कि आहिस्ता आहिस्ता अहकाम आए हुए हैं। तो इस तरह आप देखें कि मुखातिबी बदलने के साथ साथ लहजा भी बदल गया, अंदाज भी बदल गया खिताब करने का। यही तालीम जो है वो फितरी यानी नेचुरल तरीका है, यही तरीका हमारा भी होना चाहिए। अब इसका क्या फ़ायदा है, आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है कि कैसे आप मालूम करेंगे मक्की सूरतें क्या हैं, मदनी सूरतें क्या हैं। इसकी पहचान का एक फ़ायदा क्या है कि इसके ज़रिए आपको नासिख एंड मनसूख अहकाम हैं उसको समझने में मदद मिलेगी और कुरान समझना आसान होगा। नासिख मनसूख क्या है वो अगले लेसन में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में मक्की और मदनी सूरतों के बारे में बताई। कुछ उलूम कुरान के किताबों में आपको इतना डिटेल मिलेगा इसके बारे में कि उसमें ये भी बताया हुआ है कि फ़ला आयत दिन में नाजिल हुई या रात को नाजिल हुई, गर्मी के मौसम में नाजिल हुई या सर्दी के मौसम में नाजिल हुई। इतना वो डिटेल में गए हैं, लेकिन मैं इतने डिटेल में नहीं जा रही। जितनी ज़रूरत है हमारे तफसीर के लिए उतना ही मैंने आपको ये बता दी हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल जाना है तो आप फिर उलूम कुरान की कई बुक्स मौजूद है, उसमें आप देख सकते हैं इंशाल्लाह।